إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دنیا میں انسان اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی اپنے خیال میں کئی اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان اچھے اعمال کے مقابلے میں کئی ایسے جرائم ہیں، کئی ایسی برائیاں ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ جرائم، یہ گناہ، یہ برائیاں کون کون سی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس معاملے میں سب سے پہلے کفر، شرک اور مرتد ہو جانا، دین اسلام سے پھر جانا، دین اسلام چھوڑ دینا، یہ وہ بڑا جرم ہے، یہ وہ بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی، اب یہ نیکی ہے، یہ اچھا عمل ہے، لیکن کفر و شرک ہوا تو یہ اچھا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مریضوں کی مدد کرنا، بڑی عمر کے افراد کا احترام کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو مسلمان بھی سر انجام دیتے ہیں اور کافر بھی کسی حد تک یہ اعمال سر انجام دیتے ہیں، لیکن کفر و شرک کے ساتھ، ارتداد کے ساتھ یہ سارے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول قرآن حکیم میں کئی بار بیان کیا ہے کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ یہ آپ کے چند اچھے اعمال آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 انبیاء کرام جن کے نام لیے گئے ہیں، اور نام کن کے لیے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام جیسے بڑے بڑے انبیاء کرام، ان کے نام لیے گئے، اور اللہ نے کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے۔ اور 24ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا کس کو؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم یہ وحی پہلے نبیوں کی طرف بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی ایسا خطرہ تھا کہ آپ شرک کریں گے؟ بالکل نہیں، لیکن آپ کا نام لے کر، آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے امتیوں کو وارننگ دی ہے، ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو خبردار کیا ہے کہ جب کوئی نبی شرک کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے تو تمہارے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی شرک کرے اور توبہ کی بغیر فوت ہو جائے تو روز قیامت اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کفر و شرک سے دور رہنا چاہیے اور کفر و شرک کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں پتا تو ہو کفر و شرک کہتے کس کو ہیں، ہمیں پتا تو ہو کون کون سی چیزیں ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے نیک اعمال کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، ان کو ضائع کرنے کا موجب بن سکتی ہیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ایسی کتب پڑھیں گے جن میں توحید کا تذکرہ ہو، شرک کا تذکرہ ہو۔ مثال کے طور پہ کتاب التوحید، یہ کس نے لکھی ہے جی؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اور یہ کتاب ان کا جرم ٹھہری، اس کتاب کو جرم بنا دیا گیا، حالانکہ کتاب میں انہوں نے کیا جمع کی ہے جی؟ قرآن کی آیتیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کو کوئی قول نہیں ذکر کیا، اپنے استاد کی کوئی بات نہیں لکھی، قرآن کی آیات لکھی ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کرنے والوں کے اعمال کا کیا بنے گا؟ یہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان نیکیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کی صورتحال اس پیاسے آدمی کی طرح ہوگی جسے شدید پیاس لگی ہو، اور شدید پیاس کی حالت میں دور اس کی نگاہ پانی پہ پڑے۔ جون جولائی کا مہینہ ہو، ریگستانی صحرا ہو جس میں ریت ہی ریت ہو، تو انسان دائیں بائیں جدھر بھی دیکھے دوپہر کے وقت اسے کیا نظر آئے گا؟ پانی۔ اب یہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے وہاں تک پہنچتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ادھر پانی موجود نہیں ہے، وہ کیا تھا؟ سراب تھا، دھوکہ تھا۔ جس کو پانی سمجھ رہا تھا وہ اصل میں سورج کی وجہ سے ریت چمک رہی تھی۔ اب اس کو کچھ نہیں ملا، بلکہ کیا ہوا؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَاهُ حِسَابًا، وہاں پہنچا، پانی تو نہ ملا، البتہ وہاں پہ چند ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے۔ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ڈاکو۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جو اس کا مال تھا وہ بھی لوٹ لیا۔ تو کافر نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ہاسپٹل کیمپ کرتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن یہ اعمال ضائع جائیں گے جب روز قیامت یہ نیک اعمال کے پیاسے ہوں گے۔ نیک اعمال کی ان کو ضرورت ہوگی، تب یہ نیک اعمال جن کے اوپر ان کو بڑی امیدیں تھیں،
جن کے اوپر بڑا بھروسہ تھا وہ سراب ثابت ہوں گے، کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رب العزت کو وہاں پہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ثواب دینے کی بجائے جو دنیا میں کفر و شرک کرتے رہے ان کی سزا دے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو اپنے دین سے پھر جائے، قادیانی بن جائے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، ملحد بن جائے، اللہ کا منکر بن جائے، اور اسی ارتداد کی حالت میں فوت ہو جائے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اسلام کی طرف دوبارہ رجوع کیے بغیر فوت ہو جائے، فرمایا اس شخص کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، عمرہ کرتا رہا، افطاریاں کراتا رہا، سارے اعمال ضائع جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اہل توحید ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن ہم لوگ بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اس ماحول سے نہ خود بچتے ہیں نہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس ماحول میں ممکن ہے ہمارا بچہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد مسلمان نہ رہے، کافر بن جائے، ملحد بن جائے، اللہ کا منکر بن جائے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پہ ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں، ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ایسی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہاں کا ماحول ایمان دشمن ہے، دین دشمن ہے۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے جدید تعلیم کے نام پہ اپنے بچے کے ایمان کو، دین کو خطرے میں ڈالنے کی؟ بار بار کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے مدینہ آئے تھے کس کام سے جی؟ اچھے رزق کی تلاش میں، بلکہ اچھا رزق قربان کر کے آئے، پراپرٹی قربان کر کے آئے، اپنا گھر قربان کر کے آئے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے، صرف دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے آئے۔ تو پھر میں اور آپ امن و امان کے نام پہ، رزق کے نام پہ، جاب کے نام پہ کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں میں، میرے بھائی، میری اولاد، میرے بھتیجے، میرے بھانجے بھاگ بھاگ کر کافر ممالک کی طرف جا رہے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں اسلامی ممالک میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ بچہ اچھا مسلمان نہیں رہتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیکھیں کہ کون سے ایسے اعمال و اقوال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ نواقض اسلام کیا ہے؟ شاید آپ کو معلوم ہو کہ نواقض اسلام کے موضوع پہ بھی ایک مستقل کتاب ہے، یعنی کہ وہ امور جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف کون ہے؟ کوئی نہیں بولے گا دھیان سے، جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرے گا بس، خصوصاً یہ بچے۔ نواقض اسلام کے مؤلف اور رائٹر کون ہیں؟ ہاں جی کر صاحب ایک ہاتھ ادھر کھڑا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہ تو طالب علم ہے، پہلی نمبر ان کا ہے جی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کتاب توحید لکھی وہ بھی شاندار، نواقض الاسلام کتاب لکھی بڑی شاندار، اس میں کتنے اعمال ذکر کیے ہیں شیخ صاحب؟ 10۔ اب آپ دونوں آ رہے ہیں، 10 ایسے اعمال ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک عمل بھی آپ کریں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو یہ کتابیں آپ کے سامنے نام کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ ان کتابوں میں دلچسپی لیں۔ ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے بارے میں آپ کی مسجد میں درس شروع ہو تو آپ اس درس کا حصہ بنیں۔ میرا آج موضوع کیا ہے بچے بتائیں گے، اس کو بچہ ہاتھ کھڑا کر جی، میرا آج موضوع کیا ہے بیٹا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بس ایک رک جائے جی، کر سب دیکھیں جی،
آپ نے فیصلہ کرنا کا سب دیکھیں ذرا. وہ پیچھے بھی ایک بچہ ہے, اسی سے پوچھ رہے پیچھے والے سے. چلے بیٹا جی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ادھر آئے بیٹا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے ماشاء اللہ. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. آپ کے ابو کدھر ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے. ابھی آپ نے کوئی مدد تو نہیں کی اس کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے, بہت ہی عقل مند اور سمجھدار بچے ہیں جی ماشاء اللہ. اللہ اسے نظر بد سے بچائے. آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تو مجھے معلوم ہے, انشاءاللہ آپ کا بھی نمبر آئے گا. تو فی الحال میں نے ایک عمل ذکر کیا ہے, اور اس عمل کے بارے میں علماء کرام میں اتفاق ہے کہ اس کفر, شرک اور ارتداد کے ذریعے انسان کی نیکیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور جب انسان ویسے بھی دین چھوڑ دے, دین اسلام چھوڑ دے اور رہتا مسلمان ملک میں ہو, تو حکومت اس کے ساتھ کیا کرے گی جی؟ اس کو توبہ کا موقع دے گی, اس کو سمجھایا جائے گا, اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر بھی توبہ نہ کرے, واپس اسلام میں نہ آئے, تو پھر اس کی گردن اتار دی جائے گی. اسے اس زمین پہ زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہوگی. آپ کی ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوں گی, بیچارے کو قتل ہی کر دی ہے. ہر ایک کی مرضی ہے جو مرضی دین اپنائے, زبردستی کیوں جی؟ ویسے اتنی گنجائش کبھی اپنے بیٹے کو بھی دیا کریں آپ. اگر آپ کا بیٹا آپ سے بغاوت کرے تو گھر میں رہنے دیں گے اسے؟ کیوں جی ویسا؟ نیندیں حرام ہو جائیں گی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زبردستی نہیں کی, کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن مسلمان بن جانے کے بعد, حق معلوم ہو جانے کے بعد, قرآن کی تعلیمات پہنچ جانے کے بعد, پھر بھی آپ دین اسلام ترک کریں تو ایسے مجرم کو پھر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور اس کا ایک مقصد اور بھی ہے, وہ یہ کہ سازشوں کا دروازہ بند کیا جائے. کس کا؟ سازشوں کا. یہودیوں نے سازش کی تھی, اسلام نے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. سازش یہ تیار کی تھی کہ چند یہودی صبح مسلمان ہونے کا اعلان کریں اور محمد کے پاس چلے جائیں علیہ الصلوۃ والسلام, محمد کے ساتھیوں کے ساتھ رہیں, پورا دن گزاریں, کہیں آپ کا دین بڑا پیارا ہے, ہمیں بڑا اچھا لگا ہے, قرآن بھی بڑا پیارا ہے. شام کو اعلان کر دیں کہ ہم واپس یہودی ہو رہے ہیں, ہم نے تو سمجھا تھا یہ نبی بڑا اچھا ہے, ہم نے تو سمجھا تھا یہ قرآن بڑا اچھا ہے, ہم نے تو سمجھا تھا یہ دین بڑا اچھا ہے. ہماری تو اب آنکھیں کھلی ہیں جب ہم ان کے قریب ہوئے ہیں. اس انداز سے جب روزانہ 3-4 لوگ صبح مسلمان ہوں گے, شام کو یہودی ہوں گے, تو امید ہے کہ جو کمزور ایمان والے حقیقی مسلمان ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے. یہ منصوبہ تھا, یہ پلاننگ تھی یہودیوں کی. اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا یہ اعلان کر کے کہ جو بھی دین اسلام ترک کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ قانون دے کر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا میرے اوپر اور آپ کے اوپر. میرے اور آپ کے اوپر کیسے احسان ہوا جی؟ ہاں جی, ہمارا دین محفوظ ہو گیا, ہمارا دین محفوظ ہو گیا. اللہ رب العزت نے یہ قانون نازل کر کے تمام مسلمانوں کے ایمان اور دین کو محفوظ کر دیا. دوسرے نمبر پہ وہ عمل جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے عصر کی نماز ترک کرنا. کون سی نماز؟ آپ کہیں گے ہم نے تو ایسی کئی نمازیں ہضم کی ہوئی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جو عصر کی نماز ترک کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس سے آپ
نمبر ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ کہ یہ نماز ترک کر دیں، نہ پڑھیں تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیونکہ مسجد میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس لیے یہاں پہ میں وہ مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا جو شاید میں کسی اور جگہ بیان نہ کرتا، اور وہ یہ کہ کیا عصر کی نماز چھوڑ دینے سے زندگی کی ساری پہلی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، سارے روزے ضائع ہو جائیں گے؟ اتنی سخت سزا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ کفر و شرک کے علاوہ کیا کوئی اور ایسا جرم ہے جس کا ارتکاب کریں گے تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ بالکل ایسے جرائم موجود ہیں، ایسے گناہ موجود ہیں جو اتنے خطرناک ہیں، اتنے سنگین ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کریں گے تو آپ کی زندگی کی ساری محنتیں، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جبکہ علماء کرام کا دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، صرف کفر و شرک سے ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، باقی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الصلاۃ وحکم تارکھا میں، اسی حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے، مضبوط موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا تو اس کی ساری باقی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کافر ہو چکا۔ وہ کیا ہو چکا؟ کافر ہو چکا۔ اور اگر کسی نے ایک دن عصر کی نماز ترک کی ہے، اس کے علاوہ وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس ایک دن کی عصر کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے اس دن میں کی جانے والی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ وہ عمل جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اعلان کر دینا، یہ کہہ دینا کسی آدمی سے، کسی آدمی کے بارے میں کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ قسم اٹھا کے کہہ دینا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس بارے میں حدیث راوی ہے اس کے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب، طالب علم موجود ہیں بھائی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مکمل کریں جملہ جی، کتاب التوحید میں لے کر آئے ہیں۔ کس میں لے کر آئے ہیں؟ کتاب التوحید میں، باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ، اس میں یہ آتا ہے، اور اس حدیث کی مزید وضاحت ابو داؤد شریف میں آتی ہے کہ دو دوست ہوا کرتے تھے، ایک بڑا نیک تھا اور ایک بد تھا۔ نیک آدمی برے کو سمجھاتا رہتا تھا کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن برا آدمی اس کی نصیحتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک بار اس نیک آدمی نے اس برے کو کسی بہت بڑے گناہ میں ملوث پایا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، ایسے ہی ہے نا، اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، یہ کون ہے جو یہ جرت کر رہا ہے، یہ جسارت کر رہا ہے کہ میرے نام پہ قسم اٹھا کے کہہ رہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا اور تمہارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے،
لیکن یہ کہنا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اب میں مثال دینے لگا ہوں، ایک ایسی مثال جو مثال دیتے ہوئے مثال دینے والا بھی کئی دفعہ بدنام ہو جاتا ہے۔ کون بدنام ہو جاتا ہے؟ مثال دینے والا۔ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یزید بن معاویہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جی آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ حجاج بن یوسف کو جانتے ہیں؟ مشہور ہے کس معاملے میں؟ بہت سے صحابہ کرام کو بھی قتل کیا تھا، تابعین کو تو قتل کیا تھا بہت سے، لیکن تھا بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار تھا۔ جرائم تو اس کے بڑے بڑے ہیں، لیکن اس کی ایک نیکی بھی ہے۔ کس کو یاد ہے جی؟ کون سی نیکی؟ قرآن پہ زبریں زیریں اسی نے لگوائی تھی۔ اس کی کوئی نیکی ملنے کی امید ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں ملے، اس کو نہیں ملے گی۔ اچھا میں گناہ کروں اور پھر ایک نیکی کر لوں، مجھے ثواب ملے گا، لیکن اس کو نہیں، اس کو نہیں ملے گا، بالکل نہیں۔ اس کے اوپر پابندی ہے، اس کے اوپر کیا ہے نا، اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ جانتے ہیں اس نے فوت ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یا اللہ، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالی حجاج کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ ان کے گمانات کو غلط ثابت کر دے۔ اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جس نے 100 قتل کیے تھے اس کے لیے بھی بند ہو گئے تھے کہ کھل گئے تھے؟ اس کے لیے بھی کھلے ہو گئے تھے۔ وحشی بن حرب، اس نے قتل کیا تھا کس کے چچا کو؟ میرے چچا کو نہیں، آپ کے چچا کو نہیں، نبی علیہ السلام کے چچا کو۔ وہ چچا جو آپ کا دفاع کیا کرتا تھا، جس سے آپ کو بڑا پیار تھا، جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، وہ وحشی قتل کرنے میں کامیاب ہوا اور اسے آزادی مل گئی، کیونکہ اس کے مالکوں نے کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آزادی مل گئی۔ اب وہ طائف میں رہتا ہے، مکہ فتح ہوا، پریشان ہونا شروع ہو گیا، اب کیا بنے گا بھئی، یہ تو مکہ فتح ہو گیا، خطرہ قریب لگ گیا، حتیٰ کہ مکہ کے اطراف بھی فتح ہونے لگے۔ تو پھر وہ ایک دن چہرہ چھپا کر پہنچ گیا اور آ کر کلمہ پڑھا، بیعت کی۔ اللہ کے نبی نے دیکھتے ہی کہا کیا تم وحشی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میں وحشی ہی ہوں۔ فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپا کے رکھو، میرے سامنے نہ آیا کرو؟ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے مجھے دکھ پہنچایا ہے اس لیے تیرا اسلام میں قبول نہیں کروں گا، تو اسے بیعت نہیں لوں گا۔ اسلام قبول کیا، وحشی مسلمان ہوئے، بس اتنا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آتے تھے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اگر انہوں نے حمزہ کو رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جی؟ مسلمہ کذاب کو اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹا، لائیں جی لائیں، ماشاءاللہ بیٹا۔ اور کسی نے ابھی اچھا جواب دیا تھا، کسی نے درمیان میں کسی نے اچھا جواب دیا تھا تھوڑی دیر پہلے جی۔ بہرحال تو مسلمہ کذاب کو قتل کیا اس نے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو میں 3 اعمال 3 جرائم بتا چکا ہوں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہنا کہ اللہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ عام بات کرنی چاہیے کہ جو شرک کے اوپر فوت ہوا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جس نے یہ کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نام لے کر کسی کے بارے میں کہنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چوتھے نمبر پہ وہ عمل جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد، مال خرچ کرنے کے بعد، جس پہ مال خرچ کیا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
جس کے اوپر صدقہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس پہ احسان جتانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، اس مال کے تانے دے کر جو اس کو دیا تھا اللہ کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو اس آدمی کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ اس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ تم اس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ احسان جتانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بھی اللہ کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرنا، المنان تو وہ ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کو روایت کرنے والے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ خابوا و خاسروا، ناکام و نامراد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے، کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کون ہیں 3 لوگ جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے؟ کون ہیں یہ 3؟ آپ نے کہا تھا ایک وہ ہے المنان، جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے 3 یتیموں کی کفالت کی، 20 سال آپ ان کے اوپر خرچ کرتے رہے، اب وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احسان جتائیں۔ آپ نے ان کی کفالت کی تھی کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، جنت لینے کے لیے۔ تو آپ ان کے اوپر احسان کیوں جتا رہے ہیں جب آپ کا یہ معاملہ تھا اللہ کے ساتھ؟ ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، ان کو پالنا تھا، ان پہ خرچ کرنا تھا، ثواب اللہ سے لینا تھا، مزدوری اللہ سے لینی تھی، تو ان کے اوپر احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام اسے حکم دیتا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے کہ وہ اپنے محسن کو یاد رکھے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے انشکر لی، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتے رہیں پوری زندگی، کیونکہ وہ آپ کے دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب تو ویسے الٹا زمانہ ہے، اب کیا ہے جی؟ الٹا زمانہ ہے۔ چند دن پہلے کی تصویر تھی، اس میں کسی سپاہی کی، فوجی کی تصویر تھی کہ وہ صاف کر رہا ہے، کیا وہ جو زمین پہ لگاتے ہیں سرنگیں، بارودی سرنگیں، وہ صاف کر رہا تھا بڑے مشکل حالات میں، اور کسی نے لکھا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو نیچے میرے جیسے بدتمیز وہ کیا لکھ رہے تھے، پھر کیا ہوا، یہ تنخواہ نہیں لیتے، یہ سیلری نہیں لیتے؟ تو سیلری کون نہیں لیتا؟ کون نہیں لیتا؟ یہ وہ الٹی سوچ ہے کہ جو اپنے والد کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار، کیونکہ انہوں نے کیا کہنا ہے، بچے بیٹھے ہوئے بس میں اشارہ کروں گا، انہوں نے کہنا ہمارے اوپر کون سا احسان کیا، مزے لیے بھگتے۔ ہم نے کہا تھا مزے لیں، یہ وہ الٹی سوچ ہے۔ جبکہ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اسے کیا کہیں، جزاک اللہ۔
اچھا آپ جہاد میں بیٹھتے ہیں، ایئر ہوسٹس آپ کے پاس کھانا لے کر آتی، چائے لے کر آتی، آپ اس کو تھینک یو کہتے ہیں؟ وہاں تو نہیں کہتے تنخواہ لیتی ہے یہ، وہاں تو نہیں کہتے میں نے ٹکٹ کے پیسے دیے تھے، میں نے 2 لاکھ روپیہ دیا، میں کیوں کہوں تھینک یو؟ ہر جگہ آپ خود اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا ٹیچر کو بات بات پہ کیا کہا کرو؟ تھینک یو۔ کوئی گھر میں چیز دینے آئے تھینک یو کہو، اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب اتنا سیلری لے رہے ہیں۔ کون تنخواہ نہیں لیتا؟ کون سیلری نہیں لیتا؟ اگر آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، یہی رویہ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد اپنائیں، پھر تو اس لیے یتیم کو چاہیے کہ جس نے اس کی کفالت کی ہے اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، پوری زندگی اس کا احسان یاد رکھے، اس کا احترام کرے، اسے محبت دے۔ لیکن فرض کر لیا کہ وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ کو احسان جتانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا، آپ نے کسی کو پڑھایا تھا، کسی کا مکان بن رہا تھا، آپ نے تعاون کیا تھا، نیکی کی ہے، بھول جائیں، نہ بتاتے رہا کریں اپنے بچوں کو، فلاں فلاں کو، بیٹا میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، بیٹا میں نے اس کے ساتھ کیا، اور بھول جائیں ان چیزوں کو۔ اللہ کو یہ سب کچھ یاد ہے، اللہ آپ کو جو ثواب دے گا۔ تو احسان جتانے سے بچیں اور کوشش کریں کہ اپنی بیگم پہ بھی احسان نہ جتائیں۔ یہ کام خراب ہو گیا جی، آج میری بیگم بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے مجھے پکڑ لینا ہے، اس کہنا اب لوگوں کو تو یہ نصیحت کرتے ہیں اور اپنی باری آتی ہے تو بل حقیقت یہ ہے کہ احسان جتانے کی ہمیں اجازت، چاہے بیگم ہو، احسان جتانا کہ تیرا ماضی یہ تھا، تم بڑے غریب تھے، میں تمہیں یہاں پہ لے آیا، میں اب تمہیں جناب یہ کھلاتا ہوں، یہ پہناتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، احسان جتانے سے بچیں۔ اب میں وہ حدیث مکمل کر دوں جی، مکمل کر دوں، میرا فائدہ رہے گا۔ یہ کون سے 3 اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرنے والا نقصان میں رہے گا، ناکام رہے گا۔ ان میں سے ایک تھا احسان کر کے احسان جتانا، اور دوسرے نمبر پہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سودا بیچنا، موٹر سائیکل بیچنا، پلاٹ بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے۔ جی میں نے یہ پلاٹ بیچنا بالکل نہیں تھا، بس وہ میرا چونکہ ویزا لگ گیا ہے تو مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، میرے بھائی کا ویزا لگ گیا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ پلاٹ کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے، پلاٹ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے، کپڑا بیچتے ہوئے، دودھ بیچتے ہوئے، بائک بیچتے ہوئے، گاڑی بیچتے ہوئے، گڑی بیچتے ہوئے، موبائل بیچتے ہوئے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جس کو لوگ گناہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ پہلے 2 جو میں نے بتائے ہیں ان کو لوگ گناہ مانتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کے رسول نے تو بتایا تھا گناہ ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں گناہ، لوگوں کی اپنی مرضی ہے جی، بادشاہ لوگ ہیں۔ وہ کیا؟ شلوار چادر پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا کبیرہ گناہ، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ۔ یہ منع ہے، صرف نماز کے دوران نہیں، نماز کے علاوہ بھی، صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے علاوہ بھی، گھر میں بھی منع ہے، آفس میں بھی منع ہے، شادی کے موقع پہ بھی منع ہے، سالگرہ کی تقریب کے موقع پہ بھی منع ہے، ہر موقع پہ منع ہے۔ اور گناہ صغیرہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں لے جانے والا اتنا بڑا گناہ کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے پیار سے، محبت سے، اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے پیار اور محبت سے۔ لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے فتویٰ مل جاتا ہے، ایسے فتاوی ہمیں پسند بھی بڑے آتے ہیں، فتویٰ مل جاتا ہے جی اگر تکبر کی وجہ سے کریں تب غلط ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ فتویٰ کہاں سے آیا جی؟ ہمیں بھی بتائیں کہاں سے آیا یہ فتویٰ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی
تو کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں چادر بار بار اوپر کرتا ہوں وہ پھر نیچے ہو جاتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے ان کی جسامت ہی ایسی تھی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر کرتا ہی نہیں, انہوں نے کہا نہیں میں کرتا رہتا ہوں اور وہ نیچے ہوتی رہتی ہے. تو آپ نے کہا تھا ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے. تو اس حدیث کو سمجھیں, یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو بار بار اوپر کرتا ہوں, مسلسل اوپر کرتا ہوں. تو یہ ان کا جسمانی مسئلہ تھا. باقی رہا یہ کہ تکبر سے کریں تو تب غلط ہے, تکبر کے بغیر کریں تو غلط نہیں ہے. تو شاید آپ تکبر کو جانتے ہی نہیں کہ تکبر کہتے کس بلا کو ہے. تکبر کے بارے میں پوچھئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تکبر کس کو کہتے ہیں. ہاں جی, کون سا بچہ بتائے گا جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. بچہ یہ ہے جی بیٹا, کیا بیٹا؟ آپ کو ٹھکرانا اور آگے آگے مکمل کریں بیٹا. چلے کوئی بات نہیں, یہ لے بیٹا. ارے چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی, کون مکمل کرے گا؟ آپ مکمل کون بیان کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں بس. پیچھے کون ہے؟ آگے چہرہ دکھائے نا بیٹا. او اچھا, یہ تو مدرسہ ہے, مدرسے والا نمبر بعد میں آئے گا, پہلے نہیں, پہلے دوسروں کا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لو جی, عربی میں کون سنائی جی آپ نے؟ پہلے یہ بتائیں آپ عربی میں کہاں سے سیکھی آپ نے, یہ کہاں پڑھی تھی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیں جی ماشاء اللہ, اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے ماشاء اللہ. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ تکبر نام ہے نمبر 1, حق بات سن لیں سمجھ جائیں پھر بھی نہ مانیں. اور دوسرے نمبر پہ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانیں. گویا کہ تکبر کیا ہے؟ بڑا بننا. کبھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, ان کو حقیر جاننا, اور کبھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ اللہ کی بات نہ ماننا. تو جب شریعت نے کہہ دیا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتی, آپ پھر بھی رکھتے ہیں, یہ تکبر ہے. اور یہ خود اللہ کے نبی نے بھی وعدے کیا علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کی حدیث میں. آپ نے کہا کہ چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو, اس سے دور رہو, یہی تکبر ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہتا ہے تکبر نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی, کسی بھی حالت میں, کسی بھی شکل میں, چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں, چاہے آپ اکیلے ہوں, جب انسان اکیلا ہوتا ہے تکبر تو نہیں ہوتا نا, پھر بھی آپ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں جی سردیوں میں سردی لگتی ہے تو اس لیے پینٹ لمبی ہوتی ہے, اوپر سے کپڑا نیچے نہیں آنا چاہیے, نیچے سے اوپر لے جائیں. آپ کہاں سے لے جائیں؟ نیچے سے اوپر لے جائیں. پہن لیں آپ بنیاد اور جرابیں, چاہے وہ آپ کے پیٹ تک پہنچ جائے, میں کوئی اعتراض نہیں. اوپر سے نیچے آئے اس سے منع کیا گیا. تو میرے بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے. کتنے اعمال ذکر ہو چکے؟ 4 سے ہوئے. 5ویں نمبر پہ تنہائی کے گناہ. کون سے گناہ؟ تنہائی کے گناہ. جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں, کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں, کنڈی لگا لیتے ہیں, ہم ہوتے ہیں اور موبائل ہوتا ہے, تب ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں آزاد ہوں, اب مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا, اب مجھے کوئی نہیں روکنے والا, اب مجھے کوئی نہیں ٹوکنے والا. ابن ماجہ کی حدیث ہے, سند بالکل صحیح ہے, راوی ہیں حدیث کے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ثوبان, ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس. اور میرے خیال میں چند دن پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا اسی مسجد میں, میرے خیال میں چند مہینے پہلے. آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, دھیان سے. من غشا فلیس منا. علماء کرام کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں, ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ جانتے ہیں. جی جی بیٹا,
او ماشاء اللہ، انہوں نے حدیث کا ترجمہ سنا دیا ہے بیٹا، آیا ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، میرا سوال ادھر ہی ہے، صوبان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق، کیا رشتہ داری؟ علیہ الصلوۃ والسلام جو بتا سکتا ہاتھ کھڑا کرے۔ بچے تو ہاتھ کھڑا نہیں کرے، مدرسے والے بھی کھڑا کر سکتے ہیں، مدرسے والے بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا نمبر آیا ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرنی بیٹا، ابو بکر آپس میں نہیں، مجھ سے کریں، مجھے بتائیں۔ اب لگتا ہے آپ لوگوں کے نام لینے پڑیں گے مجھے بتائیں جس نے بتانا ہے جی۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے تھوڑا سا تو بتا دیں، کوئی اس میں بےزتی والی بات نہیں ہے، شاید کوشش کامیاب ہو جائے۔ بیٹا یہ انعام آپ کو نہیں، آپ کے دادا جی کو یا کن کو دیں آپ کا نہیں بنتا چلے بیٹا آپ لے لیں، لیکن یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، میں پہلے بھی بتایا اس مسجد میں، میرے خیال میں 2 مہینے 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان، اور نام دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرا بڑا مہنگا پوتا پیدا ہوا ہے جی، کوئی اس کا کون سا نام ہو جی؟ یونیک۔ مجھے امید ہے کہ ثوبان یونیک ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ثوبان کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں روز قیامت ان لوگوں کو لازمی طور پہ پہچان لوں گا جو آئیں گے تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر، واضح نیکیاں، روشن نیکیاں، نیکیوں کی نیکیاں ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بکھرا ہوا غبار بنا دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام معاملہ ذرا واضح کر دیں، ہمیں ان لوگوں کی علامات بتا دیں، ان کو اوصاف بتا دیں، کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری جنس میں سے ہوں گے، لیکن یہ لوگ وہ ہوں گے جو رات کو قیام بھی کیا کریں گے، لیکن ان کو جب کبھی تنہائی کا موقع ملتا تھا تو ان امور کا ارتکاب کرتے تھے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، تنہائی میں ان امور کا ارتکاب کرتے تھے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی یہ موبائل جو ہے جسے ہاتھ میں لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں، یہ خود گواہی دے گا کس کے خلاف؟ آپ کے خلاف۔ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کی جاسوسی کر رہا ہے۔ روز قیامت اس نے آپ کے مخالفین کی صف میں کھڑے ہونا ہے، اس سے بچ جائیں۔ اگر گناہ کرنا ہو تو کوشش کریں کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی بھی آپ کے خلاف گواہی دینے والا نہ ہو، اور ایسی جگہ کدھر ہے جی؟ کیونکہ روز قیامت گواہی دینی کنہوں نے؟ ہاتھوں نے، پاؤں نے، زبان نے، خود انسان نے، آنکھوں نے، ہر چیز نے گواہی دینی۔ اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار بندے بن جائیں، اور میری اور آپ کی تنہائی اس سے بہتر ہو اس حالت سے جو ہماری حالت تب ہوتی جب ہم لوگوں میں موجود ہوں۔ تنہائی ہماری اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وہ نیکیاں جو تہامہ کے پہاڑوں جتنی تھی ان کو کیا بنا دیا؟ بکھرا ہوا غبار بنا دیا۔ بکھرا ہوا غبار، غبار جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو، دھوپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا اڑ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو کبھی پکڑا آپ نے؟ پکڑنے کی کوشش کریں، کامیابی مل جائے گی؟
اتنے باریک ہیں کہ آپ پکڑ بھی نہیں سکیں گے. تو اللہ رب العزت ان نیکیوں کو بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے. اور آخری عمل جو بتانے لگا ہوں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اونچی اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ کا ادب، آپ کا احترام ہم میں سے ہر ایک اوپر واجب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں روایت لے کر آئے ہیں، راوی ہیں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے سب سے افضل دو انسان ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. اس امت کے سب سے افضل دو انسان کون ہیں؟ صرف بچے ہاتھ کھڑا کریں. بچے، بیٹا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کریں. بچے، فرحان بھائی آج آپ کا بیٹا نہیں ہے، آج آپ کے گھر انعام نہیں جانے دیں گے. آپ لوگ ڈبل انعام لے کر جاتے ہیں، بیٹا بھی باپ بھی. ہاں جی، کون سا بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا؟ نہیں، سوال پہلے ہی بیٹا آپ کو کسی نے بتایا تو نہیں سچ بتانا ہے بیٹا؟ صحیح بات ہے. اس بچے کو کسی نے بتایا ہے؟ نہیں. اچھا چلیں ابھی بیٹا دیکھتے ہیں، کوئی اور بچہ ہوا تو ٹھیک، ورنہ آپ کی طرف آئیں گے. بچہ پہلے، یہ بچہ ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے؟ لو جی، اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھہریں جی. اچھا، اور چلیں کل سب آپ نے کھڑا کیا بیٹا؟ جی بیٹا. نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، بیٹے نے کوشش کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو جائے. جی بیٹا، لو جی، آ جائیں بیٹا، آ جائیں جی. یہ میرا بیٹا ہے، دعا کریں کہ حافظ قرآن بن جائے. آمین. تو میں نے میرے خیال میں راستے میں اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید گفتگو کی ہے. ایسی بات نہیں ہے، بالکل بھی آسان سا سوال ہے بھائی، اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کہ جب دو کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس مراد اللہ کے نبی تو نہیں ہو سکتے. آپ کے بعد جو ہے وہ مراد ہیں، اور آپ کے بعد کون ہے؟ یا ابو بکر یا عمر، یہی تو دو ہیں. سوال کو مشکل نہیں تھا. تو ابن ابی ملیکہ، اور امید یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر سے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اس امت کے سب سے افضل دو انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، یعنی کہ ابو بکر و عمر. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ تمیم قبیلے کا ایک وفد آیا، قافلہ آیا. ان کا سربراہ کس کو مقرر کیا جائے؟ جناب صدیق نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کا سربراہ مقرر کر دیں. یہ اب جامعہ سلفیہ کا سوال ہے. ہاں جی، کوئی جواب دینا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں. کوئی لڑکا طالب علم جواب دینا چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. لیکن جی کوئی نہیں، یہ جو آپ خطبے بیان کرتے ہیں، آپ خطیب لوگ ہیں، میں تو خطیب بھی نہیں ہوں. میری گفتگو سادہ سی ہوتی ہے، آپ میں سے ایک سے بڑھ کر ایک خطیب بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اقرا بن حابس، جناب صدیق نے مشورہ دیا کہ ان کا سربراہ کس کو مقرر کیا جائے؟ اقرا بن حابس کو. جناب عمر فاروق نے ان کی رائے سے اختلاف کیا اور کسی اور آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو ان کا سربراہ مقرر کریں صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدیق ناراض ہوئے عمر فاروق پہ.
کہ آپ نے جان بوجھ کر میری رائے سے مختلف رائے دی ہے، یعنی کہ ایک تنقید برائے تنقید کی ہے، تنقید برائے اصلاح نہیں کی۔ عمر فاروق کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، بہرحال غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ فارتفعت اصواتہما، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں جبکہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اللہ نے آیت اتاری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ صحابہ کہ ہم تو بات ماننے والے تھے، وہ کرنے والے تو نہیں تھے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ جناب عمر فاروق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنی آہستہ آواز سے اللہ کے رسول کے سامنے گفتگو کرتے کہ بسا اوقات آپ کو پوچھنا پڑتا کہ عمر دوبارہ بتاؤ تم نے کیا کہا ہے۔ اسی حدیث کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ کئی دنوں سے ایک صحابی غائب ہیں، مسجد میں نظر نہیں آ رہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ جامعہ سلفیہ کا سوال، جی یاد کھڑا کریں جی۔ ان کی آواز بہت بلند تھی۔ جی جی وہ کون تھے؟ بات تو یاد کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں بس، بھائی آپس میں بات نہ کریں نا، یہ تو میں روکا ہوا ایسے تو عبد الواسع آپس میں نہیں، یہ دونوں بھائی جڑواں ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ ایک بڑا ہے 1 منٹ دوسرے سے، اور ان کو پہچاننا میرے لیے بھی مشکل، حالانکہ میں نے ان کو پڑھایا ہوا ہے، لیکن پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا عبد الواسع ہے اور کون سا عبد الرحمان ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ ہاں جی پھر بتائیں نا، بھی جامعہ سلفیہ کہاں گیا بھائی؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ جو خطبات جمعہ دیتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ۔ ثابت بن قیس بن شماس، ثابت بن قیس بن، جنہیں کہا جاتا ہے خطیب انصار بھی، خطیب نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظر نہیں آ رہے چند دنوں سے مسجد میں۔ اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور امام اپنے نمازیوں پہ نگاہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے، صحابہ کرام نے ملا علمی کا اظہار کیا۔ ایک صحابی نے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول میں ان کے گھر جاؤں گا اور معلومات لے کر آؤں گا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ وہ گئے، ثابت بن قیس بن شماس پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بھی اللہ کے رسول آپ کے بارے پوچھ رہے، آپ کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ کہا میں مسجد میں آ کے کیا کروں، میں تو جہنمی ہوں، میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور میری آواز تو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہوا کرتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے واپسی پیغام بھیجا کہ ثابت بن قیس کو خوشخبری دے دو کہ تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے، اور مسجد میں آیا کر۔ تو پھر وہ دوبارہ سے مسجد میں آنا شروع ہو گئے، اور جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ شہید اس حال میں ہوئے کہ جنگ میں حصہ لیا تو اس سے پہلے کفن پہنا، کیا پہنا؟ کفن بھی پہنا، اور جو مردے کو خوشبو لگائی جاتی ہے پہلے لگا لی۔ گویا کہ میدان میں گئے یہ سوچ کے کہ زندہ واپس میں نے نہیں آنا، لڑتے رہنا ہے تاکہ شہید ہو جاؤ، اور پھر شہید ہوئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند ہو تو انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور آج تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے تو ہمیں موجیں ہی موجیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ کی احادیث آپ کی آواز ہیں، تو میری رائے نبی علیہ السلام کی حدیث سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مجھے اپنی آواز کو آپ کی حدیث کے سامنے جھکا دینا چاہیے، پس کر دینا چاہیے۔ میرا مسلک اللہ کے نبی کی حدیث کے تابع ہے،
میرے ملک کا آئین اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے تابع ہے، میرے رشتہ داروں کا رسم و رواج اللہ کے نبی کی حدیث کے تابع ہے۔ اگر میں نے کسی جگہ آپ کی حدیث کو نیچے کر دیا، اپنی رائے کو اوپر کر دیا، اپنی عقل کو اوپر کر دیا، اپنے مزاج کو اوپر کر دیا، اپنے مسلک کو اوپر کر دیا، اپنے پیر صاحب کو اوپر کر دیا، اپنے قاری صاحب کو اوپر کر دیا، اپنے ابا جی کو اوپر کر دیا، اپنی والدہ کو اوپر کر دیا، اپنی اولاد کو اوپر کر دیا، تو میں نے اپنی آواز کو، ان کی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر بلند کر دیا ہے، اور یہ نہایت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، یا اللہ انہیں کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت بخشے، اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، سب کو عافیت دے، سب کو صحت کا لباس پہنا۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہ معاف فرما، ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ مسلمان ممالک کو آپس میں ایک کر دے۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دیگر بھی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا اس حال میں دینا کہ ہم توبہ کر چکے ہوں۔ یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر کرنا۔ یا اللہ ان مساجد کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے قاری صاحب قلب وکیل غازی صاحب کو جزائے خیر دے، کہ اسی طرح اس مسجد کی خدمت کرتے رہیں، ان کی زندگی میں برکتیں ڈال، اور ان کے ساتھی ان کی زندگیوں میں یا اللہ برکتیں ڈال، ان سب کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرما، ان کے والد صاحب کی زندگی میں یا اللہ برکتیں ڈال۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین اگر زندہ ہیں تو یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈال دے، اگر فوت ہو چکے ہیں تو یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے سربراہ اور رئیس محترم حافظ شفیق صاحب کی اہلیہ شدید بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت دے، یا اللہ ان کو تندرستی دے، یا اللہ ان کو عافیت دے، یا اللہ ان کو صحت کا لباس پہنا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔